وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرۃ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کی بے حد و حساب حمد و ثنا اور پیغمبر آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بے شمار لاتعداد۔ اللہ تیرا بڑا ہی شکر اور کرم ہے کہ تو ہمیں چند ساعتیں توفیق عطا کرتا ہے کہ تیرے قرآن کریم کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں اور پھر اس پر عمل کی بھی کوشش کریں۔ آج ہمارے سامنے سورہ نساء کی آیات مبارکہ 94 سے 96، جن میں سے آیت مبارکہ نمبر 94 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کی روشنی میں 2-4 معروضات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ پچھلی آیات مبارکہ میں غزوہ احد میں جو منافقین نے رول ادا کیا اس کے بارے میں مسلمانوں کے 2 گروہ ہو گئے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ کس کس سے لڑائی نہیں کرنی اس کو مستثنیٰ قرار دیا گیا، اور پھر قتل عمد کیا ہے اور قتل خطا کیا ہے، اور ان دونوں کی سزا کیا ہے، کون سا طریقہ ہے اتنا بڑا گناہ گار، اتنا بڑا مجرم وہ بھی سزا سے بچ سکے۔ یہ ساری باتیں گزشتہ آیات مبارکہ کی روشنی میں عرض کی گئیں۔ آج ہمارے سامنے سورہ نساء کی آیت مبارکہ نمبر 94، یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب اللہ کی راہ میں نکلو تحقیق کر لو، اور جو شخص تمہارے سامنے آ کے سلام کہتا ہے اس کو یہ نہ کہو کہ تو مومن ہی نہیں ہے۔ سلام کہنا اسلام کا ایک بہت بڑا اور عظیم شعار ہے، علامت ہے۔ مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں، اسلام نے مسلمانوں کو تعلیم دی کہ آپس میں جب ملو تو ایک دوسرے کو سلام کہو۔ سلام سلامتی کی دعا ہے ہمیشہ کے لیے، اور اسلام تو مذہبی سلامتی کا ہے
اس کی دعوت، اس کے نظریات، اس کے افکار، اس کے اعمال، اس کے امور، اس کی ساری فکر انسانوں میں سلامتی تقسیم کرنے کی اور سلامتی پیدا کرنے کی ساری کوششیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت بیان کرتے ہیں صحیح بخاری میں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ایک شخص کے پاس بکریوں کا ریوڑ تھا، اور وہاں مسلمان جا پہنچے، مسلمانوں کی ایک جماعت، ایک گروہ جا پہنچا۔ جب مسلمانوں کو دیکھا تو اس نے کہا السلام علیکم۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے اس کو قتل کر دیا۔ وہ مسلمان، وہ مومن، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا کے بہترین لوگ تھے، لیکن جس معاشرے اور جس تہذیب سے وہ آئے تھے وہ سیکھنے کے مرحلے میں تھے، اور جب ایک بات سیکھ لیتے تھے، ایک بات سمجھ لیتے تھے، پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے پھر انہوں نے اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ تو انہوں نے باوجود اس کے سلام کہنے کے اس کو قتل کر دیا اور بکریاں اس کی قبضے میں لے لی۔ یہ وہ موقع تھا اس جماعت کی، ان لوگوں کی براہ راست تعلیم اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے غلطی کی تو اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا نصیحت کے طور پر۔ قرآن ہے ہی نصیحت، اور قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا۔ جب ایک بندے نے تمہیں سلام کہا ہے تم اس سے کیوں کہہ رہے ہو کہ تم مومن ہی نہیں ہے؟ اگر تمہاری تحقیق یہ ہے کہ مومن نہیں ہے پھر تم معاملہ کرو تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ فَتَبَيَّنُوا، پہلے تحقیق کر لو۔ بغیر تحقیق کے تم نے اس کی صدا کو، آواز کو، سلام کہنے کو بھی قبول نہیں کیا، اور تم نے کہا کہ تم مومن ہی نہیں اور کافر سمجھ کے اس کو قتل کر دیا ہے۔ یہ جو سلام کہنا ہے یہ علامت ہے بہت بڑی اور اسلام کا شعار ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم آپس میں سلام کہتے ہو تو محبت پھیلتی ہے، محبت کا، امن کا پیغام آگے بڑھتا ہے، اور ایک کسی کا سلام کہنا وہ اس کے ایمان کا اظہار ہے۔ جب ایک مومن، ایک مسلمان دوسرے کو سلام کہتا تو اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے کہ میں بھی مومن، تو بھی مومن، ہم دونوں پہ اللہ کی رحمت ہو۔ امام بخاری کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کو آگے بیان کرتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد کو یہ فرمایا اذا كان رجل يخفي ایمانه مع قوم کفار، جب ایک شخص کفار میں تھا تو اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، اس کی مجبوری تھی، لیکن جب وہ آپ لوگوں کے سامنے آیا تو اس نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا، اور ایمان کا اظہار اس نے سلام کہہ کے کیا ہے۔ فَأَظْهَرَ إِيمَانَهُ فَقَتَلْتَهُ،
وہ جب ان کافروں میں رہ رہا تھا، اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، جب تمہارے سامنے آیا اس نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا اور تو نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا۔ یہ وقت تجھ پہ بھی آیا تھا، یہ مرحلہ تجھ پہ گزر چکا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقداد کو فرما رہے ہیں کہ تو بھی تو ایسا تھا، فَكَذَلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُخْفِي إِيمَانَكَ بِمَكَّةَ مِنْ قَبْلُ، جب تو مکہ میں تھا تو بھی اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، وہ وقت تجھے یاد نہیں؟ کس طرح تو بھول گیا اس وقت کو، اور تو نے اپنے اس بھائی کو جو مسلمان ہو چکا ہے اس کو تو نے قتل کر دیا ہے۔ اللہ اللہ، کلمہ پڑھنا بالاولا ایمان کا اظہار ہے، اور یہاں اس آیت کریمہ کی روشنی میں سلام جو ہے وہ بھی شعار ہے۔ اگر ایک شخص نے سلام کہا ہے اور تمہیں اگر یقین نہیں، اگر ڈاؤٹ اور شک ہے، پھر قرآن نے کہا فتبینوا، پہلے تم تحقیق کر لو۔ تو صرف ایک سلام کا معاملہ نہیں بلکہ زندگی کے سارے معاملات کے بارے میں جو بھی معاملات ہیں انسان کو تحقیق کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ ظن اور تخمین اور شک شبے کی بنیاد پر معاملات نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اسلام تو کہتا ہے ایاکم المشتبہات، شکوک سے شبہات سے نکلو، بچو ان سے۔ جو بات جو عمل تمہارا ہو وہ یقینی ہو،